سر، براہ مہربانی اس ٹیسٹنگ بروشر پر دستخط کر دیجیے۔ ضرور۔ ارے یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں۔ لیکن سر، آپ کو تو پتا ہے کہ کچے مال اور تیار مال کے جانچ کے معیار کو بنائے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس سے کسی بھی کاروباری کام کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ ہاں سو تو ہے، لیکن اس اضافی خرچ سے کاروباری فروغ پر اثر پڑ رہا ہے۔ کیا اس خرچ کے بوجھ سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ نہیں سر، یہ تو اسمبھو ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ سمبھو ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں سمبھو ہوں۔ آپ جیسے SC/ST صنعت کاروں کی مدد کے لیے نیشنل SC/ST ہب نے مجھے مقرر کیا ہے۔ نیشنل SC/ST ہب اسکیم؟ نیشنل SC/ST ہب اسکیم، جسے NSSH بھی کہتے ہیں، MSME وزارت بھارت سرکار کی ایک پہل ہے جسے ہمارے ملک کے موجودہ اور خواہش مند SC/ST صنعت کاروں کو ان کے کاروبار میں ہمیشہ ایک پیشہ ور مدد مہیا کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، جس سے 4% پبلک پروکیورمنٹ پالیسی کا مقصد پورا کیا جا سکے۔ اس اسکیم کو MSME وزارت کے تحت قومی سطح کی چھوٹی صنعتوں کی کارپوریشن یعنی NSIC کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اسکیم ٹیسٹنگ فی کی بچت کرنے میں میری کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ مصنوعات کی ٹیسٹنگ سے جڑے مختلف اخراجات کی وجہ سے SC/ST اکائیوں کے لیے ٹیسٹنگ میں مشکل آ سکتی ہے، اس لیے تمام ملک کے مختلف ٹیسٹنگ سینٹر اور تجزیہ گاہ کے ذریعے لی جانے والی فیس کے لیے نیشنل SC/ST ہب ٹیسٹنگ فیس کی ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے ذریعے معاشی مدد کرتا ہے۔ بہت خوب، تو اس اسکیم میں کیا کیا شامل ہے؟ اس اسکیم کے تحت SC/ST اکائیوں کو ایک مالی سال میں جتنی بار بھی ٹیسٹنگ ہو اس پر ہر بار 50% یا کل 1 لاکھ روپے جو بھی کم ہو کے لیے مالی امداد دی جاتی ہے، اور یہ ٹیکس سے پہلے کی امداد جن ریٹنگ خدمات کے لیے دی جاتی ہیں وہ ہیں کچا مال، نیم تیار مصنوعات اور تیار مصنوعات، پلانٹ اور مشینری کی جانچ اور طریقہ کار، مٹیریل ہینڈلنگ کا سامان، نقل و حمل کا ساز و سامان، آلات، اوزار، لائسنس یا ٹیسٹنگ، پہچان یا مارکنگ کے لیے چارج کی جانے والی فیس کا ریمبرسمنٹ۔ لیکن آپ کو اس کے لیے اہلیت کے معیار بھی جان لینا ضروری ہے۔ SC/ST MSE کے لیے اہلیت کے معیار کو کچھ اس طرح پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر فرم پروپرائٹرشپ ہے تو پروپرائٹر کو SC یا ST طبقے کا ہونا چاہیے۔ اگر اشتراکی فرم ہے تو اس میں SC/ST شراکت داروں کی حصہ داری کم سے کم 51% ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے معاملے میں SC/ST پروموٹرز کی حصہ داری کم سے کم 51% ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صرف وہ SC/ST MSEs کی اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس ادیم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، پین نمبر اور GST کے تحت اندراج ہے۔ بنا GST والی MSE اکائیوں کو وجہ سمیت سیلف ڈکلیریشن دینا ہوگا۔ ٹیسٹنگ سینٹرز کے لیے بھی خاص معیار طے کیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت صرف NABL یا BIS سے تسلیم شدہ لیب، سینٹر یا ریاستی حکومت کے کسی شعبے یا عوامی حلقے کے کاروبار کی لیب جسے BIS سے لائسنس یا سرٹیفکیٹ حاصل ہو اس پر ہی غور کیا جائے گا۔ اچھا، تو اس اسکیم میں عرضی داخل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے، اب پورا طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ ٹیسٹنگ فیس کے ریمبرسمنٹ کے لیے NSSH کی ویب سائٹ www.scsthub.in پر عرضی گزار سیدھے عرضی داخل کر سکتے ہیں، یا پھر مناسب طریقے سے بھرے گئے عرضی نامے اور دستاویزات کے ساتھ کامن سروسز سینٹر یا VLE یعنی ولیج لیول انٹرپرینیور کے پاس عرضی داخل کی جا سکتی ہے۔ دستاویزات کی تشخیص، عرضی اور دستاویزات کی جانچ کی جائے گی اور ان کے مطابق کمیوں پر صفائی یعنی وضاحت مانگی جائے گی۔ ریمبرسمنٹ کا طریقہ، مقررہ وقت میں سبھی پیمانوں پر کھرا اترتے ہوئے سبھی دستاویزات حاصل ہونے پر تجویز کی منظوری پر غور کیا جائے گا اور PFMS کے ذریعے سیدھے بینک کھاتے میں ریمبرس کر دیا جائے گا۔ ریمبرسمنٹ کی عرضی داخل کرنے کا وقت NABL یا BIS کے ذریعے تصدیق شدہ جانچ کی رپورٹ کی تاریخ سے 45 دنوں کے اندر ریمبرسمنٹ کے لیے عرضی داخل کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے، جائیے اور ابھی اس اسکیم کے تحت عرضی داخل کریے۔ ٹھہریے، اس اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فائدہ اٹھاتے ہوئے خیال رکھنے والی باتیں:
इस स्कीम को किसी दूसरी स्कीम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कोई भी SC, ST, MSEs जो इस स्कीम के तहत फायदा उठा रहा हो, वो किसी सरकारी या निजी इदारे से टेस्टिंग फीस के रिएम्बर्समेंट का फायदा नहीं उठा सकता। तरीक़ेकार से मुतालिक और ज्यादा मालूमात के लिए नेशनल SC, ST हब के ईमेल nshsupport@NSIC.co.in पर मेल कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111954 पर कॉल करें। अब समझ में आया, ये असंभव नहीं। जब संभव यहाँ है तो सब कुछ मुमकिन है। तो अब जाइए और स्कीम के लिए अर्जी दाखिल करिए।